خلیفہ سوم، خلیفہ ثالث، خلیفہ برحق، خلیفہ صادق، خلیفہ امین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمات، امیر المومنین، اللہ کے نبی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، کاتب قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن، مفسر قرآن، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، کچھ باتیں قابل غور ہیں، میں اس سلسلے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 18 یہ آپ کے سامنے رہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جہاں صلح حدیبیہ ہوا۔ آج کل اس کا مقام کا نام شمیسی ہے، جگہ کا۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400، بعض نے لکھا 14,000، بعض نے لکھا 17,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ موجود تھے۔ وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخ میں یہ اعزاز سوائے حضرت عثمان غنی کے کسی کو حاصل نہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے دوہرے داماد تھے۔ اور یہ علامت، یہ بات، یہ نشان بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی ان پر اتنے خوش تھے کہ پہلی بیوی حضرت عثمان غنی کی، اللہ کے نبی کی بیٹی اس دنیا سے گئی تو آپ نے دوسری بیٹی خوشی سے بھی دی اور فرمایا کہ اگر 40، بعض میں 70 بھی لکھا بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے گھر میں ہوتی اور اس دنیا سے چلی جاتی تو میں وہ بیٹی یعنی اس کے بعد اپنی دوسری بیٹی ان کو دے دوں۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ان کے حکم کے مطابق مکہ بیت اللہ تشریف لائے۔ وہاں ان کے مراسم تھے، تعلقات تھے کاروباری پرانے۔ تو پرانے دوست ان کے ملے تو ان سے کہا جس طریقے سے میں آیا ہوں، انہوں نے کہا جی آپ سے تو ہمارے مراسم میں تعلقات ہیں، آپ کو تو ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ طواف کر لیں، زیارت کر لیں، جو چاہے کریں، اور ان کو ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ بھی امتحان تھا۔ اللہ کے نبی کی محبت یہ کہ فرمایا ایک بیٹی فوت ہو جاتی تو میں دوسری بیٹی دے دی، اور حضرت عثمان غنی کی محبت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا جب تک اللہ کے نبی پہلے جنہوں نے مجھے بھیجا ہے، سفیر بنا کر بھیجا ہے، جب تک یہ اعزاز طواف کا، زیارت کعبہ کا ان کو پہلے حاصل نہیں ہو جاتا، اپنے نبی کے بغیر حضرت عثمان یہ کام نہیں کرتا تھا۔ تو کام بڑے ثواب کا، ذرا آپ نے توجہ کی ہے، کام تو بڑے ثواب کا تھا، بھیجا بھی نبی نے تھا، موقع بھی بڑا اچھا تھا۔ تو پتہ چلا جس کام کا تعلق نبی سے نہ ہو وہ کام جتنا اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے وہ اچھا کام نہیں ہوتا۔
وہ بدعت ہی ہوتا ہے۔ بظاہر وہ کام جتنا بھی اچھا ہو مگر وہ صحیح نہیں ہوتا، اور یہ پراپگنڈے کا دور ہر دور میں تھا، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میڈیا نے بڑی تباہی مچائی ہے، خاص کر آج کل تو دنیا میڈیا کی کہلاتی ہے، اس پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے۔ کنٹرول کہنے سے نہیں ہوگا، کرنے سے ہوگا۔ اب سائنسدانوں نے میڈیا ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دیا، تو جن کے حالات اچھے ہیں وہ میڈیا کو کنٹرول کرے۔ اتنے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا، اور یہ خبر حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صاحب الجود والکرم، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو، نوکروں کو، غلاموں کو ایک جگہ پر جمع ہونے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کو حکم ملے، جیسے ہی ان کے کانوں میں اللہ کے نبی کا حکم پہنچتا تھا اسی وقت تعمیل کرتے تھے، تاخیر نہیں کرتے تھے۔ یہی تو اعزاز ہے۔ ایسے تو اللہ نے نہیں کہا میں ان سے راضی ہوں۔ جو حکم کی تعمیل میں تاخیر نہیں کرتے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حکم کی تعمیل ہی نہ کرے؟ لگتا ہے یہ یہودیوں کی بات پھیلائی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، سب جمع ہو گئے ایک درخت کے نیچے۔ پہلے تو قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنین سے راضی ہے۔ اللہ کے قرآن میں صحابہ کرام کو مومنین کہا ہے۔ جب قرآن نے صحابہ کو مومنین کہا ہے تو جو صحابہ کرام کو مانے گا مومن تو وہی ہوگا۔ جو صحابہ کرام کو نہیں مانے گا قرآن کے نقطہ نظر سے تو مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو شجرہ کا ہے درخت، لکھا ہے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ یہ کانٹوں والا درخت تھا۔ بعض نے لکھا یہ کیکر کا درخت، بعض نے لکھا یہ بیری کا درخت۔ صحابہ کرام کو ساتھ فرمایا، جب پانی بھی یہی وہ موقع ہے جہاں پانی کی کمی تھی، تو آپ نے فرمایا جس برتن میں جس کے پاس جو پانی ہے وہ سارے کا سارا ایک پیالے ایک برتن میں جمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایسا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس پیالے میں اس برتن میں رکھی، تو یہ جو فوارے کی بات مشہور ہے، ان انگلیوں سے پانی کا فوارہ نکلا اور اسی مقام پر یہ معجزہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، آئے۔ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اگر یہ بات سچی ہے تو جب تک ہم بدلہ نہیں لیں گے، قصاص نہیں لیں گے، واپس نہیں جائیں۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کل علم غیب اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جزوی طور پر جب اللہ چاہتا ہے کسی کو عطا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اس کو کہتے ہیں بیعت موت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا
سب صحابہ کرام نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ آپ دیکھ لیجئے، جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر آ جائے پھر اس کو جنتی نہ کہنا، کہنے والے کی جہنمی ہونے کی نشانی ہے۔ اور ہاتھ نبی کا ہو اور صحابہ کا ہاتھ آ جائے پھر وہ ہاتھ پاک نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ جس کا سینہ لگ گیا وہ تو سینہ بھی پوتر ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا۔ جس کنویں میں آپ کا لعاب مبارک گرا وہ کنواں میٹھا ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا ہو، سینے سے لگایا ہو، تعلیمات دی ہوں، اور وہ لوگ اچھے نہ ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر آپ ذرا غور کریں۔